میرے بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم تو اللہ پہ اعتماد کیے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کوئی شخص پیسے دے کے بھی کمپین چلا سکتا ہے کسی کے حق میں اس بڑے لیول کی؟ ہاں اللہ چلوا سکتا ہے، اس نے چلوائی. آپ دیکھیں ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. باقی میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں، یہ کر دیں. میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا. ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو، یہ ٹھنڈے وہ پیندے نے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے. ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا، وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں، 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو، وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سی ایسی بات تھی آپ کی جو چھپی ہوئی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کہیں گے یہ علی کو نہیں پتا اور یہ بتا نہ دے کہیں کوئی لے کے آؤ. او میں تو اڑے وچوں رہ کے نکلے، ہم تو پتہ ہے سب کچھ. تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ بتا دیں؟ سر ہم نے سب کچھ بتا دیا. سب سے بڑی بات بتا دی کہ آپ نے جو ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نا اپنے چہرے کے اوپر، وہ ہم نے اتار دیا. اور دیکھیں یہ میں پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی کہوں گا، یہاں کے میں حکمرانوں سے بھی کہوں گا، اور ڈیسنٹ علماء کو بھی کہوں گا، اور میڈیا کو بھی کہوں گا، اور جو اچھے صحافی ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ ان سارے علماء سو نے لبادے اڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ان کو پکڑا ہے نا، ان کے خوشنما چہرے کا میک اپ جو اتارا ہے نا گرم تولیہ پھیر کے، یہ آپ سے نہیں تو اتر سکتا. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو یہ مجھے کیسے مسلمان مانیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں یہ تو کہتے ہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. میں کہتا ہوں نا، اس طرح نہیں. مجھے ایک ریناؤنڈ بریلوی عالم یہ لکھ دے کہ ہم دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں، ان کو کافر نہیں مانتے. کہتے نہیں، اے بھی مولوی بڑے 2 نمبر جے کہتے ہیں ہم کہتے نہیں ہیں. کہتے مطلب پتہ کیا؟ کہتے نہیں، مانتے ہیں. نہیں سر، تواڈے اوتے شاہ اللہ نے جڑی مسلط کیتی ہے نا علمی طور تے، ان سے یہ کہیں کہ ہم باقی فرقوں کو مسلمان مانتے ہیں دل و جان سے اور ان کو کافر نہیں مانتے. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ گمراہ فرقے والے ہیں ہماری نظر میں، پھر بھی چونکہ یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ آخر میں وہ بھی اذن دے گا تو وہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. یہ آپ کو کوئی ایک بندہ مل گیا نا ریناؤنڈ، لو جی، تو آپ جو ویڈیو مجھ سے ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں نا، میں اعلانیہ ڈیلیٹ کر دوں. اور جتنے علماء لاتے جائیں آپ اتنی ویڈیوز مجھ سے ڈیلیٹ کرواتے جائیں. لو جی مسئلہ حل. جو ویڈیوز جو ہے یہ یوٹیوب سے نہیں ڈیلیٹ کروا سکے، جو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے والے ڈیلیٹ نہیں کر سکے، وہ میں خود ڈیلیٹ کر دوں. لو جی جتنے مولوی لے آؤ آگے حساب کتاب کرتے جاؤ، ویڈیو ڈیلیٹ کراتے جاؤ. اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یار اس کے تو ویورشپ 1 ملین ہے. نہیں، جو تسی انگلی رکھو گے ایک مولوی دے بدلے، لیکن وہ مولوی جڑا ہے نا گلی محلے دا نہیں ہوئے گا، اس کو سارے مانیں گے. اور اس طریقے سے دیوبندیوں میں کوئی عالم آ جائے جو کہہ دے کہ میں بریلوی اہل حدیث اور شیعہ کو مسلمان مانتا ہوں، کافر نہیں مانتا، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ اسی عقیدے پہ جو اس کا اس وقت ہے، اس میں مرے گا تو جنت میں ہی جائے گا چاہے عذاب بھگت کے جائے. کیونکہ میں یہ جو جملے بول رہا ہوں نا بیچ میں کریں گے وہ دلی سوچ لیں گے اگر یہ توبہ کر کے ہمارے فرقے پہ مرا تو اس کا مطلب یہ تھا. نہ نہ نہ، میں تو انہوں ایسا سٹامپ پیپر لکھ کے دیاں گا، وہ کہتے ہیں ساڑھے انجینئر کو ایسا پانا ہے، ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے. تو یہ میں جملہ لکھ کے دوں گا سر، تو پھر سب سے پہلے ضرب عزم اور رد الفساد ان فسادی مولویوں کے اوپر چڑھے گی. اور اگر
کسی ان کے بھولے بھائی جو ان کے فالوورز ہیں نا بھولے قسم کے، اگر ان کو کہیں یہ زوم ہے نا کہ یہ لوگ ذرا تھوڑے سخت ہیں، پہلے بزرگ بالکل ٹھیک ہوتے تھے، نا 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 پہلے تو توبہ کرو، اے بڑے چنگے جے انہاں دی تے جناب اتنی بار حوصلہ افزائی ہو چکی ہے انورٹڈ کامرس میڈیا کے پچھلے توبہ 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 توبہ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پرانے بزرگ شیر و شکر تھے، نہیں سر، شیر و شکار تھے، شیر بن کے دوسرے کو شکار کرتے تھے۔ اور وہ دعا اپنی حرز جاں بنائے جس سے میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کیا تھا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں 7 نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا، ٹھیک ہے جی۔ ہم تو الحمدللہ ملینز میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ دعا حرز جان بنائے، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں، کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دے۔ یہ دعا کمال دعا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات عمل کر کے اس پہ عمل کرنے کے بعد دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔